نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 کا یہ ہمارا آخری لیسن ہے، سبق نمبر 20۔ اس میں آپ سب ساتھیوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پورے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں اور اس لیکچر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے اور ہمیں ہمارے ساتھ الحمدللہ ڈاکٹر ظفر الہی جیسے ہمارے استاد اور مربی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہمیں انہوں نے وقت دیا، اور بے شک ایک مشکل کام تھا کہ ہفتے کے اندر 2-3 کلاسز کر کے اور ہمارے ساتھ پورا انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ اور یہ آج کا آخری سبق بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر الہی موجود ہیں، جو کہ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں بلا تاخیر ڈاکٹر ظفر الہی سے درخواست کروں گا کہ آج کا سبق ہمارے سامنے پریزنٹ کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو لیسن 20 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ معاذ نے ابھی آپ کے سامنے یہ چیز رکھی کہ یہ اس ہمارے جو کورس نمبر 2 لیول 2 کا یہ ہمارا آخری لیسن ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اللہ نے چاہا تو، اور اس میں جو ہے آج جیسے شروع میں اس چیز کا آپ کو علم ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا پہلا پارہ جو ہے سورہ بقرہ، اس کو ہم نے لیا تھا اور اس کو ہم نے پہلے پارے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 20 صفحات ہے ایک پارے کے، اور پہلے 5 صفحات ہم نے لیے تھے، اور اس کو ہم نے جو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ اس کو میچ کیا تھا کہ یہاں پہ ہر ایک پہ ہم نے 4 اسباق لیے تھے 5 انگلیوں پہ، ویسے ہی اس کو کیا تھا، پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور یہ ہمارے پاس جو ہے 4 صفحات کے ساتھ 20 جو ہے اسباق بنے تھے۔ تو اس میں جو ہے یہ اس طریقے سے میپ ہوئے تھے۔ الحمدللہ ہم 5ویں اس میں ہیں اور آخری ہے آج کا، اور اس میں ہم نے جو ان کو میپ کیا تھا انگلیوں کو، جو موضوعات تھے اس کے لحاظ سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ریسرچ جو ہے نا یہ آئیڈیا تھا کہ اس سے اگر آپ کو ایک پیج پہ جو آنے والے مضامین ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں تو آپ کو پورا جو ہے وہ اسٹرکچر جو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور ایک کنٹینیوٹی ہے۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ اس تسلسل کو آپ نے اس کو میں فیل کیا ہوگا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک چیز کو بیان کرنا شروع کیا اور کس طریقے سے جو یہ گفتگو چل رہی ہے۔ بہت ہی اسٹرکچرڈ قسم کی جو ہے نا وہ آیات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی تھی ان کو کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی شک ہے، تو اس جیسی ایک سورہ بنا کے لیا ہے، اور اس میں آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو جو پہلی صفحہ تھا اس میں جو مضامین تھے اس میں سورہ بقرہ تھی اور سورہ فاتحہ تھی۔ اللہ کی تعریف، ہدایت دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ اور جو دوسرا صفحہ تھا اس میں تھی کافروں کے لیے ہدایت نہیں، منافقوں کو ہدایت نہیں، کیونکہ منافق فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ پھر تیسرا جو صفحہ تھا اس میں مثالیں تھی، آگ کی مثال تھی جو منافقوں کے بارے میں تھی، بارش کی مثال تھی جو منافقوں کے بارے میں تھی۔ پھر ان سب کو یہ 3 کیٹیگریز ہوئی، مومن، متقی، کافر اور منافق۔ ان تب کو یہ انسانیت 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کو جو دعوت دی کہ قرآن کی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پھر جن کو شک تھا اس کے بارے میں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اس کے بعد پھر چوتھے صفحے پہ جو تھی وعید تھی، بشارت بھی تھی، مچھر کی مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مثال دیتے ہوئے، اور اس میں کوئی شان و فرق نہیں پڑتا، تو یہ کہ یہ انسان کے، تو پھر سے گمراہ کون ہے اور کفر کیسے کہتے ہیں، اور اس کو پھر ایک ایک ورڈ کے ساتھ ہم نے اس کو میپ کیا تھا کہ تعریف، دعا، ہدایت، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو تھا معاف کیجیے گا کافر، منافق، فسادی، دو رخے، اس کے بعد آگ، بارش، دعوت اور چیلنج، اور اس کے بعد وعید، مچھر، گمراہ اور کفر۔ اب جو 5واں آخری صفحہ تھا اس میں ہمارے لیے مضمون پڑھ چکے ہیں کہ خلیفہ پر سوال تھا، ناموں کی تعلیم تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، اس کے بعد جو پوری وہ ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر جو سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد اس نے جو چیلنج کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو
پھسلایا اور انہوں نے توبہ کی. تو یہ انشاءاللہ آج کا موضوع ہمارے سامنے آئے گا. اور اس میں جو ہے وہ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ. خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ. تو یہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. بسم اللہ الحمدللہ. تعارف ہم لیتے ہیں. چوتھا اشارہ ہے جو پچھلی آیات میں ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ اس سے پہلے آدم اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا. اس میں تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اب جو شیطان نے اسی کو ٹارگٹ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصلایا کہ وہ اس جو جس سے منع کیا گیا تھا اس کو جو ہے وہ اس کے قریب جائیں، یعنی کہ اس سے کوئی نہ کچھ استفادہ پھل کھائیں اس کا. تو یہ جو ہمارے سامنے ہے اس میں اسباق جو ان آیات مبارکہ میں 36 اور 37 نمبر آیات ہے وہ ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. یعنی کہ ڈے 1 سے جب آدم صاحب کی تخلیق ہوئی تو اس وقت اس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے، سبمٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے، اس کی چالوں سے خبرداری ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھا تھا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا تھا. اس طریقے سے مجھے اور آپ کو وہ ہمیشہ پھسلانے میں کامیاب. لیکن اگر ہم اللہ کی پناہ مانگتے رہے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. زندگی بہت مختصر ہے اور شیطان کی پیروی کر کے اس کو برباد مت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جو لوگ انسان جب بھول جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کی مخالفت کر لیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کے ان کے مخالف چلا جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے شیطان کے پھسلانے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہے کہ انسان رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ایک زندگی شروع کر لے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا. انشاءاللہ آج کی گفتگو ہمارے سامنے آئے گی. اور جب بھی ہم کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ جو بنیادی طور پہ فرق ہے انسان اور شیطان میں، صرف یہی فرق ہے کہ غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی، غلطی شیطان سے بھی. شیطان نے خود ڈیلیبریٹلی غلطی کی اور جب اس کو احساس اللہ تعالیٰ نے دلایا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا تو اس نے اکڑ دکھائی اور توبہ اور اسے سبمٹ کرنے سے انکار کر دیا، اسے ماننے سے بول کے اس کی توجیہ کی. اس کے لیے اس نے دلیل لے کے آیا. اکثر لوگ دلیل کی بات کرتے ہیں نا، دلیل یہی ہوتی ہے کہ دلیل لے کے آیا کہ نہیں اس کی یہ دلیل ہے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب پکارا تو میں نے منع نہیں کیا تھا، انہوں نے فوراً سبمٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ الفاظ سکھلائے جس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو یہی بنیادی فرق ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے وہ استغفار کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جو شیطانی صفت لوگ ہوتے ہیں وہ رجوع نہیں کرتے، وہ غلطی پہ غلطی کیے جاتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ اکڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس پہ. اور یہ قرآن پاک میں اس پیج پہ ہمارے پاس جو پہلی لائن میں ایک لفظ ہے، دوسری میں 2 نئے الفاظ ہیں، تیسری میں 5 ہیں اور دوسری میں 2 ہے. تقریباً ایوریج میں 3 الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم جملوں کی مدد سے جو کہ ہائی لائٹڈ ہیں ان کو جو ہے وہ فکروں کے ساتھ جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ان آیات کا ترجمہ اور جو ہے تفسیر ہم لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا، پس ازلّہ گمراہ کر دیا، پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے. یہ قرآن پاک کا یہ مقام ہے جہاں پہ جو ہے وہ 2 کا ذکر آ رہا ہے، اس کو مثنیٰ کہتے ہیں. جو عربی گرامر اس میں واحد ہے، اس کو مثنیٰ 2، اس کے بعد جو ہے وہ جمع ہے 2 سے زیادہ. تو یہاں پہ جو ضمیر آئے گی یعنی کہ اگر 2 سے زیادہ تو ازلہم ہونا تھا کیونکہ 2 ہیں، ازلہما جو ہے وہ آیا ہے. ایسی ہے انہا، اخرجہما، یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ یہ 2 کی ضمیر چل رہی ہے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، ہم وہ سب جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ضمیر ہم کے لیے
انہم ہوگا ان سب کو، انہا ان دونوں کو. تو یہ جو ہے وہ دونوں ہما ہا یہ ہمارے سامنے آئیں گے. انہا جیسے میں نے کہا کہ فاخرجہما پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو کانا وہ تھا، کانا وہ تھا، کانا وہ تھے، یعنی کہ یہ اس میں اگر کانو ہوتا تو وہ سب تھے. کانا کانا یہ نا جو ہے وہ دو کے لیے، کانا فی ہی، تو اور وہ دونوں تھے، وہ دونوں اس میں تھے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، بس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں، یعنی جنت میں سے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا تم سب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے دنیا میں، مستقر ومتاع الی حین ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ایک وقت کے لیے. اس میں جو ہے مستقر یعنی ٹھکانہ اور سامان زندگی، مستقر جو ہے وہ عارضی قیام گاہ کو کہتے ہیں، اور متاع جو ہے وہ بھی زندگی گزارنے کا سامان ہے. اور یہ ہے کہ اس کی ہم شرح دیکھتے ہیں تو لوگوں کو بہکانے اور پھنسانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چلاک کوئی نہیں ہو سکتا. اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے آدم اور اما حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا. کیا کوئی آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ یہ کوشچن ہے. نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول تھے، جنت میں تھے، اللہ کی پروٹیکشن میں تھے، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور رلا لیا، بار بار جو ہے وسوسہ ڈال کے، بار بار ان کی طرف آ کے ان کو اس پہ مجبور کر دیا. اب کتنا ٹائم لگا ہوگا اس میں قرآن پاک میں یہ کہیں پہ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اس نے کتنا ٹائم لیا اس پہ، لیکن وہ اپنے جو پروجیکٹ تھا، جو مقصد تھا ازلہما ان کو پھسلانے کا، بہکانے کا، اس میں وہ کامیاب ہو گیا. ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان سے، اس کی چالوں سے خبردار ہیں. وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. بہت ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے میں بھی اسے کافی وقت، یعنی کہ ہزاروں سال لگے ہوں، یہ ہمیں علم نہیں ہے اس کا کہ بہت ٹائم لگا ہو، لیکن وہ اس نے یہ کام کر لیا. شیطان جو ہے ہمارا سب سے بڑا اور سب سے بدترین اور بہت خطرناک دشمن ہے. یعنی یہ دشمن ہے، اوپن اس نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ سورہ اعراف میں زیادہ ڈیٹیل میں ملتی ہے. اس مقام کے بعد جو ہے وہ انسان کی پیدائش کی، تخلیق کی اور شیطان کے ساتھ انٹریکشن کی. میں انشاءاللہ اس میں سے ایک ریفرنس پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو. اور اس کے لیے خود کو ذہانت یا اپنے پلان یا اپنی یہ باتوں پر بھروسہ نہ کرے. اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کی جائے. اس کے لیے صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور جو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی بنیادی طور پر ہدف ہوتے ہیں شیطان کا. جو آلریڈی گمراہ ہے وہ شیطان کا ہدف نہیں ہے، وہ تو آلریڈی اس کے جو ہے نا وہ تو اس کے بازو ہیں، وہ تو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. لیکن یہ وہ جو کہ اپنے آپ کو اپنے رب سے منسلک کرنا چاہتے ہیں، اس کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جو وہ اپنا تعلق جو بڑھانا چاہتے ہیں، تعلق باللہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اس کے جو ہے نا وہ ہدف ہے. اس لیے انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے. فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہاری زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہاری زندگی ہے ایک وقت کے لیے. ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن پاک میں سورہ ملک میں آیت مبارکہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو ایک چھوٹا سا دنیا کہتے قلیل کو ہے، تھوڑی کو، اور جو آخرت ہے وہ ان اینڈنگ، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ انفائنائٹ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا، دنیا اور آخرت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمندر میں اگر انگلی ڈالو جو پانی اس کے ساتھ لگے گا، یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. اس کی کیا ریشو ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. وہ انفائنائٹ ہے اور یہ انتہائی فائنائٹ ہے، بہت کم ہے. تو یہ ایک اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے.
یہ دنیا ایک راستہ ہے جن سے انسان گزر کے جو آخرت کی طرف جاتا ہے. وہ یہ دنیا ہے جس میں انسان جو ہے وہ آزمائش کی وجہ سے گزرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے فیصلہ کریں گے کہ اس کا مقام کیا ہوگا، جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں. لیکن یہ ہمارے اعمال پہ، ہماری انٹینشن پہ، ہماری کوشش پہ، ہماری سوچ پہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی، یہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ڈیٹیلز میں تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ آیات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میری زندگی میں کیا ہے. تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ اس پہ تدبر و تفکر کا اور اس کے تصور اور احساس کے ساتھ، یہی آیات ہیں جو ہمارے سامنے ہے تصور اور احساس کی، کہ ہم دیکھیں کہ شیطان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، شیطان نے کس طریقے سے انسان کو بہکایا ہے، تاکہ ہمیں بہت واضح رہے کہ ہم اس کا ٹارگٹ ہیں، ہدف ہے اس کا. الحمدللہ اس کا جو ہے وہ معاذ 2-3 بھائیوں کو جو ہے آپ اس کو اوپن کر دیں تاکہ ہم اس کو مل کے پڑھ سکیں. یہ اس سے اگلی آیت ہے، بعد میں ہم جو ہے اس کو مل کے پڑھیں گے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو توبہ قبول کی اس کے رب نے اس کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی پچھلی آیت میں جو ہمارے سامنے آیا تھا، تو یہ تھا ہمارے سامنے. یہاں پہ ہم نے پڑھنا تھا اس کو. میں اس کو جو ہے وہ عربی میں پڑھتا ہوں اور پھر ترجمہ کرتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجیے گا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. انہا فاخرجہما مما کان فیہ، انہا فاخرجہما مما کان فیہ، اس سے پس نکال دیا ان دونوں کو اس میں سے، وہ دونوں تھے اس میں. اس سے پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں. اہبطوا بعضکم لبعض عدو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے بعض دشمن ہیں. فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر و متاع الی حین، مستقر و متاع الی حین، ٹھکانہ ہے سامان زندگی ایک وقت تک. ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک. مستقر و متاع، مستقر و متاع، ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے. ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے. الی حین، الی حین، ایک وقت تک. ایک وقت تک. فَيَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. انہا فاخرجہما مما کانا فیہ، انہا فاخرجہما مما کان فیہ، اس سے نکال دیا ان دونوں کو اس میں سے، وہ دونوں تھے اس میں. اس سے پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں. اہبطوا بعضکم لبعض عدو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، مستقر، ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین،
اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک، اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک۔ اگر اس کو آیت کو ہم دوبارہ دیکھ لیں ایک لمحے کے لیے تو اس میں جو مضمون ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس سے نکال دیا ان دونوں کو، یعنی جنت میں سے جو اس میں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتر جاؤ اور تم میں سے بعض کے دشمن ہیں اور زمین میں تمہارے لیے ٹکانا ایک وقت تک، الہی ایک وقت تک۔ تو ہم اس اگلی آیت لیتے ہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات، یہ اس سے اگلا ہے فتلقى، یعنی کہ آدم نے سیکھ لی، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، اور تو توبہ قبول کی اللہ نے، یعنی کہ آدم جو شرمندہ ہوا اس نے رجوع کیا اپنے رب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھلائے جس کی مدد سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بہت قیمتی آیت مبارکہ ہے۔ یہ جو گناہ گار لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، جن کو شیطان بہکا لیتا ہے، یہ نمبر 37 جو ہے نا ان کے لیے گولڈن ورڈز ہیں۔ قرآن پاک پورا جو ہے وہ گولڈن ورڈز ہیں، لیکن اس میں سے بھی کئی ایسے مقامات ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ یہ ایک انسان کی، آدم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ توبہ کرنے والا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ فتابہ پلٹنا، فتابہ علیہ توبہ کی، تابہ الہ تابہ علیہ توبہ، تابہ علیہ یعنی توبہ قبول کی، تابہ علیہ الہ توبہ کی، یہ فتابہ علیہ یعنی توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے۔ انہو بے شک وہ التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے، خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے تھے، یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، وَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، یعنی وہاں تھا اسماء، اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے تھے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ آدم بتاؤ، تو انہوں نے بتا دیے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ ربی کلمات سکھائے، گویا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائی کہ ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی کہ ایفرٹ ہے انسان کی، اگر انسان اس کی طرف موو کرتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اگر چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ برکت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ جو انسان کو دینا چاہتا ہے وہ انسان کی طرف آتی ہیں، علم دینا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اس سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آسانی اس کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ آج یہ 20واں سبق ہے، ہم لوگوں نے کوشش کی ہے، ہم کر رہے ہیں، تو ہم نے کچھ حاصل کیا ہے نا، اس سے 5 صفحے جو ہیں وہ قرآن پاک ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا ہے نا، ہم نے سیکھا ہے، کچھ ہم نے وقت لگایا ہے، اس کے ساتھ ہم نے گرامر بھی کی ہے، یہ ہم نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آدم کی توبہ قبول فرمائی، فتابہ علیہ، اس نے توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے، وہ ہماری توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہی فرق ہے انسان کا اور جو ہے وہ شیطان کا، کہ انسان ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، سید اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ پوری دعا آپ کو آتی ہوگی تو یہ پڑھنے سے، اور رسول نے فرمایا جو اس استغفار کو پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے تو رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سچی توبہ کرنی چاہیے، وہ یہ کہ انسان بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، پھر اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے۔ میں اس میں اضافہ کروں گا، اگر پھر اس سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر رجوع کرے، اور کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور جو ہے انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب انسان کے سامنے موت نہ آ جائے۔ یہاں کہا گیا کہ جب جو ہے مشرق سے مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے تب توبہ کا دروازہ بند ہوگا، لیکن اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور انسان کو، اور یہ جو مایوسی ہے یہ بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ اب تو اتنا تم نے گناہ کر لیا، اب تو کہاں اس قابل ہے کہ تو دوبارہ اللہ تجھے تمہیں معاف کرے گا۔ نہیں، ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں، یہ شیطان بہکائے گا ہمیں، پھر بہکائے گا، پھر بہکائے گا، پھر بہکائے گا، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بچنی، پوری کوشش کرنی ہے۔
اگر بہک جائیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً صفت کے لحاظ سے دعا کریں. یعنی کہ یہاں پہ تواب الرحیم ہے تو ہم فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کی ضرورت پڑی تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے. یعنی کہ اللہ کے پہلے بندے، اللہ کی تخلیق جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس کو جنت میں رکھا گیا، اس کے بعد باوجود شیطان نے بہکایا، ان کو توبہ کی ضرورت پیش کی. اور اللہ تعالیٰ نے کلمات کہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، ان الفاظ سے انہوں نے توبہ کی تھی. اس میں جو ہے وہ میں آپ سے سورہ اعراف کا رکوع 2 جو ہے اس کا جو ہے وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا پوری آیات کا، اور اس میں جو بات ہمیں زیادہ انشاءاللہ واضح طور قرآن پاک میں کئی مقامات پہ جو ہے آدم کی تخلیق، ابلیس، یہ سارا جو ہے وہ قصہ بیان ہوا ہے. کہ بہت مختصر ہوا ہے. سورہ اعراف میں بہت تفصیل کے ساتھ ہوئے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیل ملتی ہے سورہ اعراف اور سورہ بقرہ کی آیات جو ہم نے پڑھی ہے ان میں ملتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. تو پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر، تجھے حق نہیں یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے. نکل جا، تو در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں. تو اب شیطان ابلیس نے کہا بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک یہ سب اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے. وہ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اب میں تیری سیدھی راہ میں ان لوگوں انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا. ان کو آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یعنی وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ اس نے نہیں کیا اس میں جسٹیفائڈ تھا. اور وہ جو ہے اس کو کیسے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان کو بہکا کے، یہ اس نے اعلانیہ کھایا اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اور یہ کام وہ کر رہا ہے. اور آج کل تو بہت جو ہے وہ کامیاب، اس سے زیادہ کامیاب ہے. اب تو جو برائی اچھائی جو ہے انسان کے بالکل ایک بالش سے بھی کم ہے، اس کی جیب میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو اس سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اب جو ابلیس کا یہاں سے نکالا جانا تھا نا، تو اس کے جرم کی وجہ سے نکالا جانا تھا، اس کے تکبر کی وجہ سے نکالا جانا تھا. اس نے استغفار نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ میں اس کی گھات میں لگا رہوں گا اور اس کو بہکاؤں گا. اس پہ پھر ابلیس اور آدم کے بارے میں آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم کی طرف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بات کی اور کہا آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو. یعنی شیطان کو کہا تو یہاں سے نکل جا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. تو ان کو کیا کہا آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گی. یہی بات جو تھی سورہ بقرہ میں کہے گی کہ جو کچھ مرضی کھاؤ پیو تم، لیکن اس کے قریب نہ بھٹکنا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. فحاشی اور بے حیائی اس کا فروغ جو ہے وہ شیطان کا اس وقت سے جو ہے وہ یہ ٹارگٹ ہے. اس وقت بھی جو انہوں نے بہکایا، اس نے بہکایا تھا تو اس لیے بہکایا تھا کہ ان کی شرمگاہیں کھول دے، اور یعنی پھیلانے کے لیے جو ان کے ساتھ چھپائی ان کو کھول دے. اس نے ان سے کہا، کیا کہا؟ یہ الفاظ سننے والے ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ یہی کہتا ہے تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے. اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر کھاؤں. اس نے قسم کس کی کھائی ہوگی؟ اللہ کی قسم کھائی ہوگی کہ وہی جو تھا وہ دونوں کے درمیان مشترک تھا اور قابل عزت تھا، اور تو کوئی چیز نہیں تھی. اور کیا اس کو انسینٹیو کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ جو ہے وہ تمہیں جو روکا تھا اس وجہ سے تھا کہ کہیں تو فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. یعنی یہ ان کو انسینٹیو دے رہا ہے اس کے لیے. اس طرح دھوکہ دے کر، یعنی کہ انسان نے خود نہیں کیا، اس کو چیٹ کیا اس نے، شیطان نے اس نے دھوکہ دے کر ان کو رفتہ رفتہ گریجولی، یکدم نہیں آیا انسان، فوراً سے قبول نہیں کیا، گریجولی رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، یعنی اپنے ٹارگٹ پہ،
آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. اب یہ دوسری بات یہاں پہ آئی ہے کہ انسان عریانی پسند نہیں کرتا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے درخت کا مزہ چکھا، ان کے سطر کھل گئے تو انہوں نے فوراً اس کو ڈھانپنے کی تکو کی. ان کے پاس کیا تھے؟ پتے تھے وہاں پہ، تو اس سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کوشش کی. یعنی کہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے خصلت رکھی ہے اس میں بے حیائی اور فحاشی نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے. اور کئی لوگوں کو شیطان یہاں تک لے جاتا ہے کہ ان کو فحاشی اور بے حیائی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے. اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ اور رب الکریم کا ہے، تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ تو خدا یہ تم جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، جو تم آسانی میں ہو تمہاری یہ آسانی ختم نہ کر دے. یہ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہا نہ تھا کہ تمہارا دشمن ہے. اور آج بھی جو قرآن پاک ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ قرآن پکار کر کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے آگے کی آیات سوراف کی آپ تلاوت اس میں قرآن پاک سے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیے گا تو اس میں جو اور بھی ڈیٹیل آپ کو ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں انسان کو کہی تھی اس وقت اور وہ اس میں دی ہوئی ہیں. اور کہا تھا کہ اللہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ وہی الفاظ ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھا دیے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ کلمات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھا دیے. تو یہ وہی کلمات تھے جن کو انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے اللہ جو توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ ڈفرنس آ گیا شیطان میں اور انسان میں کہ انہوں نے بے حیائی کو پسند نہیں کیا، ان سے غلطی ہوئی، انہیں فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کی. جب اللہ نے ان کو پکارا اور کہا کہ یہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں روکا تھا، تم نے نافرمانی کی ہے اور کہا تھا، تو پھر فوراً انہوں نے کہا کہ یار اب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اپنی جو غلطی تھی اس کو مانا، اس کو کہا کہ ہم نے اپنے اوپر ستم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، پھر کہا اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب وہ الفاظ نہیں ہے جو شیطان کے لیے استعمال اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، اس میں کیے ہیں. وہ تو کہا تھا دفع ہو جاؤ والی بات ہے. تو یہاں سے کہا ہے اتر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے بنایا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین میں. تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہے، یہ شیطان اور انسان کے تم دشمن ہو ایک دوسرے کے لیے، اور تمہارے ایک خاص مدت تک زمین میں جائے قرار ہے، اس معنی زیست ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا ہے، وہیں تم کو مرنا ہے، اور اسی میں سے آخر کار نکالا جائے گا. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، موت سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کو موت آتی ہے. اور پھر جو ہمیں ایک دن جیسے موت حقیقت ہے ایسے اس سے دوبارہ نکلنا بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وہیں تمہیں جینا ہے، وہیں مرنا ہے، اور اسی میں تم آخر کار نکالا جائے گا. مجھے یاد آ رہے ہیں سید منور حسن صاحب، کل ان کا انتقال ہوا، آج ان کی تدفین ہوئی. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. بہت ہی زبردست انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت زبردست بندے تھے، درویش بھی تھے. ماشاء اللہ اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس پہ کھڑے ہونے والے بھی تھے. تو یہ پورا وہ رکوع تھا جو میں نے آپ سامنے پیش کیا سورہ اعراف کا. اب دوبارہ اسی کی طرف آتے ہیں، اپنی آج کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 36 اور 37 سورہ بقرہ کی، اس کا ترجمہ میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں. پھر شیطان نے دونوں کو پھسلایا، ان کو نکلوایا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور زمین کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اس وقت تک کہ ایک سمان زیست ہے. پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر اس نے آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو یہ جو اتارا گیا اللہ تعالیٰ نے، یہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد اتارا ہے، سزا کے طور پہ نہیں اتارا، آزمائش کے طور پہ اتارا ہے، مقصد کے طور پہ اتارا ہے. انسان نے یہاں پہ زندہ رہنا، اس معنی زیست ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کا سامان دنیا میں رکھا ہے، تو یہ اس کو مرنا ہے، دوبارہ یہاں سے نکالا جائے گا. اس میں اسباق دعا اور پلان ہم لیتے ہیں.
تو اس میں اسباق جو ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین بہت خطرناک تجربہ کار دشمن ہے. ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے، اس چالوں سے خبردار رہیے. زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے برباد مت کیجیے. جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور ہم جو ہے وہ اس آیات کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں، جیسے میں نے شروع کہا تھا کہ جو غور و فکر، اس کے بعد تصور اور احساس، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو پھسلایا تھا، وہ پوری اس کی کوشش ہے کہ ہمیں جو ہے وہ رائے راست سے ہٹائے. تو ہم کیا کریں؟ ہم دعا مانگیں، اے اللہ ہم ہمیشہ تیری پناہ چاہتے ہیں تاکہ شیطان ہمیں پھسلا نہ دے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پلان بنائیں کہ جو ہے وہ ہم اللہ کی، میں ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. جو اللہ کا ذکر ہے وہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، اور تسبیحات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں اللہ کی تعریف کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو ہم جو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں، اور ہمیشہ جو ہے اللہ سے جو ہے وہ شیطان سے بچنے کے لیے جو ہے دعا مانگے، اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہوں. اور ہماری نیت یہ ہو، ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھیں اللہ کی رضا کے لیے. جو کام بھی کریں ہم پوری ہماری کوشش ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو اس میں ہم آگے جو ہمارے اس میں پیٹرن ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جو اسماء ہیں، ناؤنس اور وربس جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ایکچولی ہماری ویکیبولری جو ہے وہ اس سے بلڈ اپ ہوتی ہے. وہی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں انہی سے ہم جو ہے نا ان چیزوں کو لیتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا 3 چیزیں ہیں. کوئی بھی کلمہ ہے اس میں حروف ہیں، اسماء ہیں اور افعال ہیں. حرف چینج نہیں ہوتے. جو اسماء ہیں ان کا مذکر اور مؤنث بھی ہوتی ہے اسماء کی، اور اسماء کی واحد اور جمع بھی ہوتی ہے اور مثنیٰ بھی ہوتی ہے. تو ہم سیکھتے ہیں، اس سے ہماری ویکیبولری بلڈ اپ ہوتی ہے. اور جو افعال ہیں وہ مین ٹارگیٹ ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھتے لیتے ہیں. اس میں جو اسماء ہے، شیطان آیا، اس کی جمع شیاطین ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عدو آیا ہے، اور اس کی اعداء ہے، عدو دشمن، اعداء دشمنوں کی جمع. اور اس کے بعد جو ہے وہ متاع ہے، وہ امتیہ ہے، اس کی جمع امتیہ. اور اس کے بعد جو ہے کلمہ ہے، کلمہ اور کلمات اس کی جمع ہے. تو شیطان، شیاطین، عدو، اعداء، متاع، امتیہ، کلمہ، کلمات. میں اس کا واحد پڑھوں گا، آپ انشاءاللہ میرے ساتھ جو ہے وہ جمع جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے. شیطان، شیاطین، عدو، اعداء، متاع، امتیہ، کلمہ، کلمات. تو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. شیطان، عدو، متاع، امتیہ، کلمہ، کلمات. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں. تو افعال میں ہم سب سے پہلے صحت مند افعال لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم کمزور افعال لیتے ہیں. صحت مند افعال میں جو ابواب ہمارے جو ہم جب پڑھتے ہیں، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمع، یہ ہم نے جو ہے وہ صحت مند افعال ہیں. یہ 4 باب ہیں اور سارے جو افعال ہیں انہی باب میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے حبطہ، قل نحبطوا بعضکم بعض نزول، قل نحبطوا، قلنا اور کہا، نحبطوا تم اتر جاؤ. حبطہ، یحبطوا، اہبط. یہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. حبطہ، یحبطوا، اہبط. حبطہ، یحبطوا، اہبط. حبطہ، یحبطوا، اہبط. حبطہ، یحبطوا، اہبط. حابط، محبوط، حبوط. حابط، حبوط. دوسرا اس میں جو اپنا ایک ہی سے یہ لیٹر آیا تھا حبطہ، اور دوسرا کمزور لیٹر آیا فتابہ. تو یہ تابہ اس نے توبہ کی، تابہ علیہ، تابہ اس نے توبہ کی. یتوب وہ توبہ کرتا ہے، توب توبہ کر. تائب توبہ کرنے والا. متوب جس پہ توبہ کی گئی. علیہ توبہ. متوب علیہ توبہ. ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں. تابہ یتوب توب. تابہ یتوب توب. تابہ یتوب توب.
تابا یتوب توب تائب تائب متوب الیہ متوب علیہ توبہ توبہ تائب تائب متوب الیہ متوب علیہ توبہ. توبہ. اس کے بعد کانا اور کالا جو لگاتار آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 2000 یہ بہت ریپیٹ ہونے والے لفظ ہیں. یہ تقریباً ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سلسلے میں اسی آیات میں بھی کانا اور کالا آئے ہوں گے. الحمدللہ. اب گرامر کی طرف چلتے ہیں. آپ گہری سانس لیجئے, اس سے فریش انسان ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھی, ربی زدنی علما, رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. اور جو ہے آج ہم جو ہے وہ جمع سیکھیں گے, جمع مقصر. انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل آتی ہے ہمارے سامنے. جیسے ہم نے یہ سیکھے کربی الفاظ 3 قسمیں, اسم ہے, فعل ہے, حروف ہے, اور آلریڈی ہم کرتے آئے. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جمع سالم ہوتی ہے جس میں واو نون اور یا نون جس کے آخر میں لگاتے ہیں تو وہ جمع بن جاتی ہے. جیسے مومن, مومنین, مومنون, تو یہ جمع سالم میں آئے گا. جیسے مسلم, مسلمین, مومن, مومنون, مومنین, صالح, صالحون, صالحین, تو اس میں واو نون اور یا نون کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ جمع بن جاتا ہے. تو یہ واو نون اور یا نون جو مسلمین, مسلمون ہے, جب یہ آبجیکٹو فارم میں آتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں گے ان لفظوں کے آخر میں جو ہے وہ نہیں ہے اپنے زبر پیش اور وہ نہیں ہے, یہ خالی رکھے گئے ہیں. جب یہاں پیش ہوگا تو مسلمون ہوگا, جہاں زبر اور زیر ہوگی, تنوین ہوگی, 2 زبر 2 زیر ہوگی تو اس کی جب مسلمین ہوگی. اور پیش ہوگا تو مومنون ہوگا, اور زبر اور زیر ہوگا تو مومنین ہوگا. تو اس لیے یہ ان کی جو اینڈ ہے یہ خالی رکھا گیا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں اگر 2 پیش آتے ہیں تو مسلمون ہوگا, 2 زبر آتے ہیں تو یعنی جب آبجیکٹو فارم میں ہوگا تو پھر مسلمین آئے گا. جو ٹوٹی ہوئی جمع ہے اسے جمع مکسر کہتے ہیں. اس میں جو یہ لفظ ہیں یہ اس میں موجود ہیں. یہ اس میں جیسے مسلم ہے, یہاں پہ مومن ہے, یہ اس میں موجود ہے, ان میں ایڈ ہوا ہے, یعنی کہ اصل لفظ جو یہ موجود ہے. یہاں پہ اصل لفظ غائب ہو جاتا ہے, اور یہ اس میں یہ کلیہ جو ہے اس میں نہیں بنتا. جیسے یہاں پہ کلیہ بنا, واو نون اور یا نون کا یہاں پہ کوئی کلیہ نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس کی کئی قسمیں ہیں, یعنی یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مکسر کا مطلب خلاف ورزی کی سزا, ٹوٹی ہوئی جمع, یہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یہ سالم ہے, یہ اس میں واو نون اور یا نون جوڑتے ہیں تو یہ بنتی ہے. تو یہ اس کی پوری لسٹ ہے, اس کی مختلف قسمیں ہیں. تو اس میں کچھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہ جو ہے مینلی جیسے میں نے کہا کہ ہم نے یہ الفاظ پڑھے ہوئے ہیں, ہماری یہ الفاظ ہماری جو پچھلے 5 اسباق ہیں, جو 5 پیجز ہیں, 20 اسباق ہیں, اس میں کبھی نہ کبھی آئے ہیں. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. جب عملہ اعمال انما الاعمال بالنیات, تو یہ جو اینڈ پہ ہے یہ جملہ ہے, اور اس میں ہم نے دعا میں یا آیت میں ہم یہ پڑھے ہیں تو اسی سے ہم اس کے میننگ جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں. اعمال عمل, عمل سے عملہ اعمال, باسارا ابصار علی ابصارہم غشاوہ. تو انڈائریکٹلی ہمارا ریویژن بھی ہو رہا ہے, ہماری جو ویکیبلری ڈیولپ ہو رہی ہے. مثلا امثال, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, نور انوار, ذہب اللہ بنورہم, اذن آذان یجعلون اصابعہم فی آذانہم. اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. میں اس کی واحد بولوں گا, آپ اس کی جمع بولیں گے. آپ بھائیوں کو کچھ کر دیں انمیوٹ. عملہ اعمال, اعمال, بصرہ ابصار, مثلا امثال, نور انوار, اذن آذان, آگے ند انداد, نہر انہار, ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار, زوج ازواج, ولہم فیہا ازواج مطہرہ, لب الباب, یدبر آیاتہ ویذکر اولی الالباب, رب ارباب, الحمدللہ رب العالمین, قلم اقلام, الذی علم بالقلم, فوج افواج, رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یوم ایام, مالک یوم الدین, میت اموات, کنتم اموات فاحیاکم, شیء اشیاء, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اسم اسماء, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عدو آداب, بعضکم لبعض عدو, عبد عباد, السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین, دم
دماغ یفسک الدماء قلب قلوب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم صدر صدور الذی یوسوس فی صدور الناس مالک ملوک ملوک ملک الناس شہید شہداء وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ رحیم رحماء رحماء بسم اللہ الرحمن الرحیم شریک شرکاء وحدہ لا شریک لہ صفی صفحاء قالوا نؤمن كما آمن السفهاء نفس انفس وما يخدعون إلا أنفسهم صائقة سوائق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق نبی انبیاء إذ جعل فيكم أنبياء عقد من شر النفاثات في العقد سور فاتوا بسورة من مثله خلیفہ خلائف انی جاعل فی الارض خلیفہ انسان اناسی اناس ان الانسان لفی خسر حجر ہجارہ وقود الناس والحجارہ، یعنی اس میں آپ دیکھیں جو ہم نے یہ پورے جو 11 ٹائپ کی ہیں یہ سارے وہ آیات ہیں جو ہم نے لیول 1 اور لیول 2 میں جو ہم نے پڑھی ہیں، یعنی کہ ہمارے علم میں ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہم نے واحد اور جمع جو ہے وہ مختلف ٹائپس کے ہم نے آلریڈی پڑھے ہیں۔ اب جو دوسری اس میں ہے جو ہم صرف اس کا انٹروڈکشن یہاں پہ دے رہے ہیں، فعل مجہول کا پیسیوائز، یہ جو ہر صفحے میں تقریباً 2 بار آئے، تو انشاءاللہ جو نیکسٹ لیول ہے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں آئے گا۔ اب جو اس میں ہم جو وہ فعل ماضی اور فعل مضارع نصرہ سے ہم دیکھتے ہیں، نصرہ سے ینصرو ہے، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے۔ اب اس میں یہ جو ہے یہ معروف ہے، اس میں جو سبجیکٹ ہے کرنے والا موجود ہے، جب اس کو مجہول کہتے ہیں تو کرنے والا غائب ہو جاتے ہیں۔ ناصرہ سے نصیرو ہوگا، اس کا جو اس کی سٹرکچر ہوگی جو ہم کرتے ہیں ناصرہ، وہ یہ کرتے ہیں ناصرہ، تو یہ جو یہ ناصرہ ہے ہمارا ناصرہ ایسے۔ اب یہ نصیرو ہوگا تو اس کی جو ٹوٹل فزیکل ٹی پی آئی ہوگی وہ اس کو ہم ٹلٹ کر دیں گے اس طریقے سے، یہ نصیرو ہو جائے گا، یہ مجہول ہو جائے گا۔ یہ ناصرہ معروف ہے اور یہ مجہول ہے، بس یہ صرف جو ہے نا حقیقت پہ یہ سٹرکچر ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ 90 ڈگری پہ ٹلٹ کر دینا، یہاں پہ تھا اور یہ ہم یہاں پہ لے گئے ہیں، تو یہ ٹلٹ کریں گے تو یہ نصرو جو ہے وہ یہ آ جائے گا، یہ نصیرو یہ آ جائے گا، یہ نصرو تھا یہ نصیرو، یہ نصرہ ہے یہ نصیرہ ہے، یہ نصرو ہے یہ نصیرو ہے، یہ نصرتا ہے نصرتا، یہ آپ میری تو نصرتا، یہ نصرتو ہے، نصرتو ہے، یہ نصرتو ہے، یہ نصیرت نصرتو ہے، نصرت دوبارہ دیکھیں اس کو ذرا میں، یہ نصرتو ہے اور یہ نصرتو ہے، یہ جو ہے نا یہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ ذرا مشکل ہے اس کو کرنا، لیکن یہ اس طرف ہو جائے گا، یعنی یہ اسے چینج کر دے گا۔ یہ جو ہے نصرتم ہے، اس میں زیادہ آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے ہمارے پاس نصرتم ہے، نصرتم، یہ سواد پہ زبر جو ہے وہ زیر چلی جائے گی اور جو پہلا لفظ ہے اس پہ پیش آ جائے گی، یہ اس میں آپ دیکھیں یہ سٹرکچر بن رہی ہے، باقی چیزیں ویسے نہیں کی، یہ نصرتم ہے، نصرتم ہو جائے گا، نصرتم، تو نصرتم یہ بن جائے گا، نصرتم آپ کی مدد کی گئی، یعنی مدد کرنے والا موجود نہیں ہے۔ پھر یہ نصرنا نصرنا ہو گیا، یہ ہمارے پاس اس طریقے سے، اور یہ نصرت جو ہے وہ ہم ایسے کرتے ہیں نصرت، تو یہ ہو جائے گی ادھر نصیرت۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، جو ہمارے پاس نصرہ تھا اس نے مدد کی،
یعنی کرنے والا موجود ہے. نصیرو نصیرہ اس کی مدد کی گئی, مدد کی گئی, مدد کرنے والا موجود نہیں ہے. نصیرو ان سب کی مدد کی گئی. نصرتا آپ کی مدد کی گئی. نصرتو میری مدد کی گئی. نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی. نصرنا ہماری مدد کی گئی. نصرت اس عورت کی مدد کی گئی. اب یہ ہم اس کو جب لیتے ہیں مضارع میں تو اس کا بھی یہی ہے. مضارع میں جب ہم لیتے ہیں تو ینصرو ہم یہ کرتے ہیں ینصرو. تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ینصرو, تو یہ اس کو جب ہم مضارع بنائیں گے تو ینصرو ہو جائے گا, یعنی کہ یہاں پہ پیش آ جائے گا اور سواد پہ زبر آ جائے گا. یہ سواد ینصرو ہے, اور جب اس کو ہم مضارع اس کا بنائیں گے تو وہ ینصرو ہو جائے گا, ینصرو ہو جائے گا, ینصرو. تو اس کو ہم ایسے ظاہر کریں گے ینصرو. ینصرونا ینصرونا یہ ہوگا تنصرو, یہ ہو جائے گا انصرو. یہ تنصرونا یہ تنصرو اور ننصرو اور یہ تنصرو. یہ ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے. انصرو میری مدد کی جاتی ہے. تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے. ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے. تنصرو اس اور کی مدد کی ہے. میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجئے گا. ماضی کو ریپیٹ کرتے ہیں. نصیرہ نصیرہ اس کی مدد کی گئی. اس کی مدد کی گئی. نصیرو ان سب کی مدد کی گئی. ان سب کی مدد کی گئی. نصرتا آپ کی مدد کی گئی. نصرتا آپ کی مدد کی گئی. نصرتو میری مدد کی گئی. نصرتو میری مدد کی گئی. نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی. نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی. نصرنا ہماری مدد کی گئی. نصرنا ہماری مدد کی گئی. نصرت اس عورت کی مدد کی گئی. نصرت اس عورت کی مدد کی گئی. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے. ینصرونا سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے. انصرو میری مدد کی جاتی ہے. انصرو میری مدد کی جاتی ہے. تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے. ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے. تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. ہم جو ہے نا تقریباً 40 لیسن سے اس پہ زبر پڑھ رہے ہیں. اب اس پہ پیش لگانا خاصا مشکل ہے. تو اینی مسئلہ یہ کہ یہ ایک صرف آئیڈیا تھا مجہول کا. تو آگے انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہ اس کو تھوڑا سا مجہول کی مثالیں دے کے تھوڑی سی آسانی کے لیے, جیسے سالا جو سالا سوئیلا, رازا کو روزے کو, رازا کو روزی کو, زاربت زوری بت, رزقنا رزقنا, قالا کیلا. یہ اس میں ہمارا اذا قیل لہم, تو کیلا جو ہے وہ مجہول ہے, اور یہ ہوگا قالا, یہ ہوگا کیلا, یہ ہوگا قالا, یہ سالا, یہ سوئیلا, یہ ہوگا رازا کو, یہ روزی کو. زاربت کا کیسا ہوگا؟ زاربت عورت کے لیے زاربت. زوریبتو زوریبت, تو اس کا ہو جائے گا زوریبت. رزقنا یعنی رزقنا ہم نے رزق دیا. رزقنا رزق دیا جاتا ہے. قالا کیل. اس میں آگے یا خذو یو خزا, یا خذو یہ اس میں مضارع میں ہے. یو خذو, یذکرو یذکرو, یذکرو, تساءلو تساءلو, تسألون تساءلون, ترجعون ترجعون, ترجعون, تامرون تمرون. تو یہ میم پہ زبر, اور یہ زبر کی جگہ پہ یہ نہیں, یہ چینج کر رہی ہے زبر پلیس ہے نا. تیسرے ورڈ کی اور فرسٹ ورڈ کی جو ہے پیش اور زبر جو چینج ہو رہا ہے. آپ سارے الفاظ میں دیکھیں تو یہ ہمیں یہ چیز جو کامن نظر آئے گی. یا خود سے یو خزو ہوگا, یا خزو سے,
یذکرو سے ہوگا یذکرو، تو یہ دونوں جو ہے وہ ریپلیس ہو رہی ہیں. تو اس میں آگے جو ہے وہ میں پاس آن کرتا ہوں معاذ کو، اور معاذ کی کوئی جو ہے وہ معاذ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پول میں ہم چلے جائیں تاکہ ہم اس کو ہم پڑھ لیں جو ہماری یہ اپنی ہے ایکسرسائز اس کو. جی جزاک اللہ خیر. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. اناؤنسمنٹ کے حوالے سے اٹینڈنس شیٹ میں نے چیٹ باکس میں شیئر کر دی ہے، اس پہ آپ وہاں سے اس پہ کلک کر کے اپنی اٹینڈنس فل کر سکتے ہیں. باقی ہم چلتے ہیں پول کی طرف. سوال نمبر 1 ہے، رضیہ سے فعل امر کی چابی کیا ہوگی؟ یرضا، ارضا، راض، مرضی. اس میں ہمارے بہت پاس کم جواب آ رہے ہیں میرے خیال میں، 11 تو 20 میں سے کم ہے. تو کوشش کریں آپ، غلط ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ٹرائی کرنا چاہیے. ٹرائی جو ہے نا وہ ذہن کو لگانا جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں غلط ہو جائے یا صحیح ہو جائے. ایویلیویشن تو نہیں ہو رہی، لیکن آپ کی خود اپنی ایویلیویشن ہو رہی ہے. میرے خیال ہے 15 جواب آ گئے، تو اس کو بالکل صحیح کر ہے لیں. ارضا بالکل صحیح ہے. اور جو راضی ہیں اس میں جب را کے سیکنڈ ورڈ پہ الف آ جاتا ہے تو وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ بنتا ہے اپنا فائل بنتا ہے، وہ کبھی بھی امر نہیں بنتا. امر میں ہمیشہ الف آئے گا پہلے، جو صحیح الفاظ ہیں ان میں صحت مند افعال میں، اور اس میں الف کے اوپر زیر آئے گا یا پیش آئے گا. تو یہ اگر الف 2 نمبر سیکنڈ پلیس پہ آئے تو ہمیشہ جو ہے یہ جو ہے وہ ہمارا فائل ہوگا. جی سوال نمبر 2. ترزونا. جی، ترضونا کا ترجمہ بتائیے. آپ سب راضی ہوتے ہیں، آپ سب راضی ہوئے، ہم سب راضی ہوتے ہیں، ہم سب راضی ہوئے. ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ ہمارے پاس آیا. 80% لوگوں نے جو جواب دیا آپ سب راضی ہوتے ہیں. یہی صحیح جواب ہے. سوال نمبر 3، راضٍ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ راضی ہونے والا، جس سے راضی ہوا جائے، وہ راضی ہوا، راضی ہو. اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں 80% لوگوں نے جو جواب دیا وہ راضی ہونے والا. اس میں جو پہلا سوال تھا اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جہاں پہ سیکنڈ پلیس پہ الف آئے گا تو یہ جو ہے وہ بنے گا فائل بنے گا. تو یہ راضی ہونے والا، تو اس میں جو ہے وہ راضین تھا، تو یہ راضی ہونے والا یہ صحیح جواب ہے. سوال نمبر 4، آپ بھول گئے کہ عربی کیا ہوگی؟ تنسا، نسیتا، تنسونا، ناسن. ماشاءاللہ سے اس میں جو ہمارے پاس جواب آیا ہے وہ 64% لوگوں نے جواب دیا ہے نسیتا. اس میں جو آلریڈی ہم نے جب پڑھا تھا ماضی اور مضارع میں، تو ہم نے یہ دیکھا تھا جو رول جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ماضی ہے اس کے آخر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور جو مضارع ہے اس کے شروع میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے. بھول گئے تو اس میں ماضی ہے، اس میں جو تبدیلی آئے گی وہ آخر میں آئے گی. جیسے وہ جہاز جا رہا ہے
تو اینڈ پہ جو ہے تبدیلی آ رہی ہے، تو ماضی چلا گیا آ رہا ہے، تو اس کے فرنٹ پہ تبدیلی آئے گی، تو جو ہے وہ آ رہا ہے تو وہ مجہول ہوگا، یعنی اس میں یا وہ حال ہوگا یا مستقبل ہوگا، تو کیونکہ یہ آخر میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس لیے اس میں جو ہے نا وہ یہ نمبر 2 رائٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 4، هل ينسون اللہ کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لا ينس اللہ، لا ينسون اللہ، لا انس اللہ، لا ننس اللہ۔ اس میں 71% لوگوں نے جواب دیا لا ينسون اللہ۔ ینسونا آئے گا تو اس میں چینج نہیں آئے گا، اس کا لا ینسونا، ہل ینسونا لا ینسونا سیم رہتا ہے۔ سوال نمبر 6، نسیہ کا فعل امر کیا ہوگا؟ منسی، انسا، ناسن، لا تنسا۔ میں ابھی تک تو الحمدللہ کنسنسس آ رہا ہے، چلیں اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک ساتھی کو چھوڑ کے تمام ساتھیوں نے جو جواب دیا وہ انسا فعل امر ہوگا نسیہ کا۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 7، اس جملے کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ ما نسین اللہ، کیا ہم اللہ کو بھول گئے؟ ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے، ہم اللہ کو نہیں بھولے، کیا ہم اللہ کو بھول جائیں گے؟ میں کافی 50-50 چل رہا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں جی تو چلیں 15 لوگوں نے جواب دے دیا، ادھر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ تھوڑا سا 2 جوابات کے اندر کافی قریبی رزلٹ آئے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں نمبر 6 جو ہے نا یہ دوسرا وہ صحیح ہے، کیونکہ ماں تو آ گیا نا کے لیے نا، نفی آ گیا، نسینا ہم بھولیں گے، ہم بھولتے ہیں یا بھولیں گے، کیونکہ اینڈ پہ چینجز آ رہی ہیں، تو یہ اس لیے جو نسیہ جو ہے ورڈ ہے، نسینا جو ہے اس میں تبدیلی ہم بھولیں اللہ کو، تو اس میں جو ہے یہ کیونکہ مضارع ہوگا تو یہ جو لفظ جو ہے ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے یہ زیادہ صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 8، وَاسْتَكْبَرَ کا ترجمہ بتائیے۔ اور وہ سب سے بڑا بن گیا، اور اس نے تکبر کیا، اور وہ چھوٹا ہو گیا، اور وہ بڑا ہو گیا۔ اس میں 100% رزلٹ آیا اور اس نے تکبر کیا، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 9، وَكُلَا مِنْهَا کا ترجمہ بتائیے۔ اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے، اور ان دونوں نے کھایا اس سے، اور تم دونوں لے لو اس میں سے، اور تم دونوں پیو اس میں سے۔ ٹھیک ہے، اس میں رزلٹ اس کا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 63% لوگوں نے کہا ہے کہ اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے۔
ماشاء اللہ. سوال نمبر 10. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کس طرح کا سجدہ کیا تھا؟ تعظیم کا، عبادت کا، اپنی مرضی کا، غلامی کا؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو رزلٹ ہے وہ تو 100% جواب تنظیم کا، تعظیم کا ہے. ماشاء اللہ. آخری 2 سوال ہیں. سوال نمبر 11. زوج کی جمع کیا ہوگی؟ زوجون، اس کا بھی 100% جواب آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. زوجین. ٹھیک ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ 88% لوگوں نے اس کا جواب جو دیا ہے وہ ازواج دیا. جمع ازواج ہے، زوجین بھی کہا جاتا ہے دو کے لیے، لیکن جمع جو ہے ازواج ہے. یہ بھی 50-50 صحیح ہے، زوجین بھی. آخری سوال سوال نمبر 12. ابا کا فعل مضارع بتائیے. یأبی، ایبا، آبن، ابا. یہ ہم اس کا رزلٹ ماشاءاللہ سے 94% لوگوں نے اس کا جواب دیا یأبا. یا نیچے لگتا ہے نا جو فوری طور پہ، تو مضارع کے لیے مضارع بن جاتا ہے، اسٹارٹ یا آ جائے تو، کیونکہ مضارع میں شروع میں جو ہے وہ چینجز آتی ہیں. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ جو آج کا کوئز تھا وہ ختم ہوا ہے، تو اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. بات کر لیں. الحمدللہ. اب آپ اگلے کورس کے لیے تیار رہیے. آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے کورس کے صرف 20 گھنٹے کے بعد، آپ 20 گھنٹے کے بعد یعنی 20 لیسنز کے بعد آپ کو قرآن پاک کے ہر سطر سے صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا. شرط صرف اتنی ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی ترتیب جاری رکھیں. الحمدللہ اس میں انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سفر کو انشاءاللہ جاری رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خاص طور پر اس وقت جب قرآن بہت ہی آسان ہونے لگے تو اس کے لیے کورس بھی موجود ہے. تو یہ جو اس میں مین ہے وہ یہ ہے کہ اگلے جو کورس ہے وہ سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات ہیں، 6 سے 10، اور یہ کورس لینے کے بعد صفحہ 11 سے ہر سطر میں ایک نیا لفظ رہ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو جیسے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کے لیے جو وہ تھوڑی سی ڈیٹیلز رکھی ہیں. اس کے لیے جو ہمارا آخری اگلا پروگرام ہے اس کے لیے تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس کو میں انشاءاللہ انٹروڈکشن کو آپ سے پیش کرتا ہوں لیول 3 کے. اس میں وہی بات جو ابھی ہم نے کی کہ لیول 3 میں جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اگلے 5 پیجز جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے، 6 سے لے کے 10 تک. یہ ہم کورس مکمل کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ صفحہ 11 سے جو ہے نا ایک نیا لفظ آئے گا. بھی ہم نے کہا تھا کہ 1 سے 5 تک تھے الفاظ، وہ اگر ہم کر لیں گے تو 80% الفاظ جو ہمارے صفحے ہیں وہ کور ہو جائیں گے، الفاظ کور ہو جائیں گے، اور 2 سے 3 الفاظ نہیں آئیں گے. اب آگے جو ہوں گے جب یہ ہم 6 سے 10 کر لیں گے تو 80%. جو ہمارا جو تھا اپنا کورس 1 اس میں ہم نے جو کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو او نماز
قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کورس میں آپ نے سورہ فاتحہ آخری 6 سورت نماز کے اذکار کی مدد سے قرآن پاک کے 78,000 الفاظ میں سے دہرائے جانے والے 41,000 الفاظ سیکھے تھے، جو کل الفاظ کا 51% بنتے ہیں۔ یہ ہمارا کورس 1 تھا۔ کورس 2 جو آج ہم نے مکمل کیا، اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 37 آیات اسٹڈی کی ہیں، اور اس کورس کے بعد انشاءاللہ جو ہے قرآن پاک کے 80% الفاظ ہمیں سمجھ آنے لگیں گے، کہ ہر صدر ہے اس میں سے 2 یا 2 سے کم الفاظ جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ جیسے جو ہم نے جو یہ کورس نمبر 2 کیا، یہ 5 صفحات تھے قرآن مجید کے ابتدائی، اور اس کو ہم نے میچ کیا تھا 5 انگلیوں کے اوپر، اور اس سے جو ہے نا ہم نے 20 اسباق جو وہ ڈسکس کیے تھے اور ان کو ہم نے تیار کیا تھا۔ جو پہلا پارہ اس کے 20 صفحات ہیں، اور اس کو ہم نے جو وہ پہلے 5 صفحات جو تھے لیول 1 کے تھے، پھر لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 5۔ لیول 2 کے ہم نے 1 سے 5 الفاظ کر لیے ہیں، لیول 3 کے 6 سے 10 تک ہیں، لیول 4 کے 11 سے 15 تک ہیں، لیول 5 کے 16 سے 20 تک ہیں۔ لیول 3 کے جو مقاصد ہیں قرآن کریم کے اگلے 5 صفحات پڑھنا، یہ 5 صفحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نمبر آف جو آ رہے ہیں مختلف جو الفاظ جو کہ نئے ہیں، اس میں 33 الفاظ ہیں، اس میں بھی 33 الفاظ ہیں نئے، اس میں 36 ہیں، اس میں 29 ہیں، اس میں 25 ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر لائن میں جو ہے آگے ہم اس کو ڈیٹیل تھوڑی سی لیتے ہیں، تو یہ ہے کہ آیت نمبر 38 سے لے کے 76 تک جو ہے اس سے ہم پڑھیں گے، اور اس کے بھی جو ہے 2 پارٹ ہوں گے۔ پارٹ اے میں 20 اسباق ہوں گے، ہر صفحے کے 4 سبق، اور پارٹ بی میں ہم اس میں مزید فی جو ہے وہ گرامر میں سیکھیں گے۔ ابھی ہم نے جو تھے وہ جو کمزور افعال تھے وہ سیکھ رہے تھے، تو اس میں جو پارٹ 2 گرامر کا ہوگا اس میں مزید فی ہوگا، اور اس سے جو ہے ہم قرآن پاک کے 9% الفاظ جان لیں گے۔ جیسے یہ ہے کہ اس میں اگر نئے الفاظ دیکھتے ہیں تو اس میں 11ویں صفحے پہ جو ہے یعنی کہ 6 سے 10 ختم کرنے کے بعد 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 کل جو نئے الفاظ بنتے ہیں وہ 17 الفاظ بنتے ہیں۔ پہلے جو تھے 33 تھے، اب یہ 17 الفاظ ہوں گے، یعنی کہ ہر صفحے پہ اوسطاً جو ہے وہ 17 اس کے، اور یہ 15 لائنیں ہوتے ہیں ہر صفحے کی، یہاں پہ 8 الفاظ ہیں، تو ایوریج میں جو ہے 1 لفظ بنتا ہے جو کہ نیا ہوگا۔ تو یہ کہ ہم اشاروں اور فکروں کی مدد سے اس کو سیکھیں گے، آلریڈی آپ جانتے ہیں اس کو، اور ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ یہ فارمولا یوز کرتے ہیں نئے الفاظ کے لیے، ریلیکس 5 سینسز استعمال کریں، اور کم از کم 10 منٹ تک جو ہم اس میں غور کریں اور بلند الفاظ سے پڑھیں۔ تو ہم نے جو شیڈڈ جو تھا الفاظ تھے جو کہ ہائی لائٹڈ تھے، ان کو ہم نے جو ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ کیا تھا تاکہ وہ ہمیں روا ہو جائے۔ تو اس کو جو ہے آبویسلی ہمیں شیٹ اور اس کی مدد سے بھی دہرانا ہے۔ پھر ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں، قرآن پاک کو، یہ ہمارا مین ہدف ہے۔ اس پہ غور و فکر اور مطالعے کے بعد احساس اور تصور کرتے ہوئے ہم دعا، احتساب، اور اس کے بعد پلان اور تبلیغ سے ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید فی الفاظ کو ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھنا، جو قرآن پاک کے ہر سطر میں ایک بار آتے ہیں، اور قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ٹارگیٹس ہیں جو کہ ہم نے لیول 2 میں رکھے۔ لیول 2 میں پہلے 5 صفحات تھے، اور ہمارا جو ٹارگیٹ تھا کہ 80% الفاظ ہم جان لیں گے۔ لیول 1 میں ہم نے 51% الفاظ جانے تھے، اس میں ایڈٹ جو ہیں 30% الفاظ جو ہیں وہ ہم نے لیول 2 میں، اور 10% مور جو ہیں وہ لیول 3 میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو اس میں ہم جو صفحہ نمبر 6 7 8 9 اور 10 جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہمارا اہداف ہوں گے۔ اور جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، اس میں ابھی جو ہیں 33 33 33 29 اور 25 جو ہے وہ الفاظ نئے ہیں ان صفحات میں۔ گرامر میں لیول 1 میں ہم نے صحت مند الفاظ سیکھے تھے، لیول 2 میں ہم نے کمزور الفاظ سیکھے تھے، لیول 3 میں ہم مزید فی الفاظ سیکھیں گے، یعنی 2 جو بنیادی جو اپنا ورب ہے وہ 3 الفاظ سے بنا ہے، تو اس میں چوتھا اور 5واں لفظ ایڈ ہو رہا ہے، تو کیونکہ اس میں 3 سے لفظ ایڈ ہو رہے ہیں، تو یہ جو ایڈ ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مزید فی۔ اس کی بہترین مثال نون کا لام نکلا سے ہے، جیسے نکلا سے اردو میں ہم نکالا بھی کہتے ہیں، نکلوایا بھی کہتے ہیں، تو نکلا کا نکلوایا اور نکلوانا یہ مزید فی ہیں، اس میں ایڈڈ ہیں لیکن اس کی گردان ایسی بنتی ہے۔ لیول 4 میں جو ہے فائل مؤنث اور مجہول جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مجہول آج ہم نے تھوڑا سا نصرا ینصرو سے یونصرو سے ہم نے وہ تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا آئندہ کا ٹارگیٹ ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس میں مل کے بیٹھنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں معاذ آپ مجھے تھوڑا سا بریف کر دیں، جو آپ مجھے کر رہے تھے، سب بھائیوں کر دیں کہ ہماری جو
سروے تھا جو ہم نے 3 لیسن پہلے کیا تھا، اس میں کیا صورتحال تھی لیول 3 کی، اور دوبارہ پھر ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے. جی جزاک اللہ خیر. تو ہم نے جیسے پچھلے آج سے میرے خیال ہے غالباً 2 ہفتے پہلے ایک سروے کیا تھا کہ لیول 3 شروع کیا جائے نہیں کیا جائے، اور اس میں کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اور وہ کب شروع کیا جائے. تو اس کے جو رزلٹ میرے سامنے موجود ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ تقریباً 14 بھائیوں نے ہمیں، جو ٹوٹل سروے فل کیا تھا وہ 18 بھائیوں نے فل کیا تھا، اس میں سے 14 نے جو ہے نا اس میں حامی بھری ہے کہ وہ لیول 3 میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور قریباً 11 لوگوں نے یہ جو ہے نا وہ کی ہے، گزارش کی ہے کہ جیسے ہی ہمارا لیول 2 شروع ہو تو اس کے بعد ہم لیول 3 شروع کر دیں. اور 6 لوگوں نے، 6 بھائیوں نے یہ رکھی اپنی بات کہ ہم تھوڑا سا ایک بریک لیں لیول 2 اور لیول 3 کے درمیان. تو یہ ہمارے سامنے آئی ہے 2 رائے جو ہمارے سامنے آئی ہیں. باقی جو نہیں انٹرسٹڈ ہیں وہ کافی کم لوگ ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے لیول 3 کو تو وہ تقریباً 3 سے 4 بھائی ہیں جو نہیں کرنا چاہتے، اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. بعض ایسے کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس کو جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں سروے میں، اور سب بھائیوں کے لیے، اور ان سے درخواست کرتے ہیں 2 دن میں اس کو کمپلیٹ کر کے میں بھیج دیں. تو اس کو پھر دیکھتے ہوئے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا ہے اور ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ رابطہ کر کے کانٹیکٹ کر لیں گے اور بتا دیں گے کہ امیڈیٹلی ہم شروع کر رہے ہیں یا ہم ایک گیپ کر کے شروع کر رہے ہیں. کچھ سوالات ہیں چیٹ میں، اگر وہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہے تو ان سے پوچھ لیں. جی سوال پہ جانے سے پہلے میں اسی بات کو جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ گروپ پہ ایک اور سروے فارم بنا کے میں شیئر کر دوں گا، تاکہ جو بھائی اس کلاس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ کسی اور کلاس میں بھی شامل ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنی رائے دے سکیں کہ لیول 3 وہ کب شروع کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا میرے ذہن میں ایک جو بات آئی تھی کہ ہم نے پچھلی دفعہ رکھی تھی کہ آخری کلاس کے اندر ہم تعارف رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ اب وقت کافی ایکسیڈ کر گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اگلے ہفتے کو دوبارہ جمع ہو جاتے ہیں، جس میں صرف ایک لائٹ سا سیشن ہوگا، اور اس میں لوگ اپنا اسپیکر، اپنے مائک اور اپنی ویڈیو آن کر کے اپنا ایک چھوٹا سا تعارف، اور انہوں نے اس پورے لیول 2 اور لیول 1 سے کیا سیکھا ہے اور کیا اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کی، اگر ایک خلاصہ پیش کر دیں تو یہ میرے خیال ہے کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھوڑی سی اگر بات رکھ دیں قرآن کے حوالے سے تو پھر ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ. آپ کی اچھی سجیشن ہے، انشاءاللہ ہم جو ایک ادر دین یہ پروگرام رکھ لیتے ہیں، اس میں ایک گیپ بھی آ جائے گا، اور دوسرا انشاءاللہ تعارف بھی ہمارا جو آپس میں ہو جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. میں بھی پروگرام دے رہا ہوں آپ کو، لیکن میں پوری طرح نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اس پروگرام میں کون کون سے بھائی شامل ہیں. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا ہمارا ایک تعارف بھی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اگر ہم نے اگر لیول 3 انٹروڈیوس کرنا ہے تو وہ جو ہے نا ہمارے انٹروڈکشن پروگرام ہو جائے گا لیول 3 کا بگننگ کا، اور ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کو جان لیں گے انشاءاللہ. ایگریڈ. جزاک اللہ خیر. تو اس کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کر کے پھر ہم اس کو ارینج کر لیتے ہیں. جو چیٹ میں سوال ایک آیا تھا وہ نسیہ والا جو کوشچن تھا، اس کے حوالے سے ساتھی نے تھوڑی سی نشاندہی کی ہے کہ نسینہ جو ہے وہ نسینہ ماضی ہوگا اور ننسی مضارع ہوگا، تو اس وجہ سے وہ جو جواب ہے اس کا وہ ماضی کے اندر جو ہے نا صحیح جواب تھا. میں بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں کنٹینیوسلی اس پہ سوچ رہا تھا کہ وہ شروع میں تبدیلی نہیں ہے، بعد میں تبدیلی ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ ایک سوال آیا تھا. باقی کچھ ساتھیوں کے جو ہے نا وہ کمنٹس آئے ہیں، جزاک اللہ خیر، انہوں نے اپنی ہمیں دعائیں بھی بھیجی ہیں. تو آپ سب بھائیوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اور ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس کو پھر پھیلانے کی توفیق اور ہمیں جو ہے نا حوصلہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. مجھے بے شک آپ چیٹ میں نا یا گروپ میں ضرور شیئر کریں کوئی ایسی چیز جس کو جو ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ جو ہے نا وہ امپروومنٹ کی گنجائش باقی ہوتی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کو اس میں رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اس میں آنا قبول فرمائے، اور آپ کو جو ہم ویلکم کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.